اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر، سینہ در سینہ کرے بس یہ عزاداری سفر۔ بلندر صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد مولانا سید سفیر سجاد شیرازی حاجی ٹی وی جو میں نے دیکھا تو اس سے دراز تک میں اور وہ ساتھ حاجی ٹی وی پہ خدمت انجام دیتے رہے، وہ اینکر ہوتے تھے، میں ہوسٹ ہوتا تھا، میزبان اور مہمان کا سلسلہ، تو اس طریقے سے خدمت انجام لی دل افسردہ ہے۔ بہرحال مولا کا چاہنے والا زدار دنیا سے گئے، پھر بھی ایک سواب پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمْ وَثَنَاءُ بِمَا قَدَّمْ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَأَهَا وَصُبُوغِ آلَاءٍ أَسْدَاهَا وَتَمَامٍ مِنَنٍ وَلَهَا جَمَّعًا الْإِحْصَاءِ عَدَدُهَا ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على نبيه وأمينه على الوحي وصفيه وخيرته من الخلق ورضيه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله بلندترین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، 1445 ہجری کا چاند نظر آ گیا، محرم الحرام کے مہینے کا آغاز ہو گیا، اور جتنے اجر رسالت ادا کرنے کے شہدائی لوگ ہیں انہوں نے فرش عزا کا رخ کیا۔ میں اور آپ سب اس فرش عزا پہ آئے ہیں تاکہ دنیا والوں کو یہ بتا سکیں کہ ہمارا تعلق نبی سے محبت کرنے والوں سے ہے، کیونکہ اس پوری کائنات میں، اس پورے کرۂ ارضی پہ اور سارے آسمانوں اور سارے زمینوں میں جو بھی حسین سے محبت کا اعلان کرتا ہے تو جواب میں نبی کہتے ہیں انا من حسین، یعنی تم حقیقت میں مجھ سے محبت کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو جو احترام رسالت اس فرش عزا پہ سکھایا جاتا ہے وہ کہیں نہیں سکھایا جاتا، جو ادب آداب یہاں سکھائے جاتے ہیں وہ کہیں سکھائے۔ میں نے زمانے کے فطروں کو دیکھتے ہوئے اور اس دور کی پرآشوبی کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کے اس سورے کی آیتوں کا انتخاب کیا جسے کہا ہی سورہ آداب جاتا ہے۔ قرآن میں ایک سورہ ہے جسے ادب آداب
सूरह कहा जाता है, जिसमें आदाब सिखाए गए हैं, जिसमें तरबियत सिखाई गई है, जिसमें मैनर्स को वैल्यू दी गई है। उस सूरह का नाम है, आप सब जानते हैं, सूरह हुजुरात। और इंसान कहीं भी बदतमीज हो चल जाएगा, नबी और औलाद नबी के सामने बदतमीजी न करे। इनके सामने बेअदबी का सबूत, सारा अखलाक, सारा अदब इंसान का जाहिर हो नबी और औलाद नबी के सामने, अली और औलाद अली के सामने। वो लोग जिन्हें बात करने की तमीज नहीं थी, इस सूरह में बात करने की तमीज बताई गई। वो लोग जिन्हें नबी को पुकारने का ढंग नहीं था, उन्हें बताया गया नबी का नाम कैसे लिया जाता है, रसूल को पुकारा कैसे जाता है। वो लोग जो नबी के दरवाजे के बाहर खड़े होकर आवाजें लगाते थे कि मोहम्मद बाहर आ जाओ, अल्लाह ने कहा ये तरीका नहीं है। बड़ी तवज्जो, ये पूरा सूरा है। मैंने इस सूरे की आखिरी आयतों की तिलावत का शरफ हासिल किया। क़ालतिल अअराबु आमन्ना, मौजूद इंशाअल्लाह थोड़ी देर में आपके सामने आ जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि तमहीद में तबर्रुकन ये आयतों की तिलावत हो जाए। कुछ देहातियों ने आकर कहा आमन्ना, कि हम मोमिन हो गए, हम ईमान ले आए। बड़ी तवज्जो चाह रहा हूँ, एक बंदे की तवज्जो। देहातियों ने आकर मुस्तफा से कहा कि ऐ मुस्तफा हम ईमान ले आए। अल्लाह जवाब दे रहा है मुस्तफा की तरफ से। ये भी अजीब है, खुदा की कसम अजीब है। पैगाम पहुंचाया गया मुस्तफा को, खबर दी गई मुस्तफा को, जवाब कुदरत दे रही है। कालचिल अरब, भाई किससे कहा था? तारीख पढ़िए, जाकर तफसीर पढ़िए। खतीब मुर्तबत की बारगाह में भी कहा था हम ईमान ले आए। जवाब आया अल्लाह की तरफ से, क्या मेरे हबीब इनसे कह दीजिए लम तुमिनु, तुम ईमान नहीं लाए। यहाँ पे रुक के एक जुमला कह रहा हूँ, पहली मुहर्रम में मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ये सब के लिए दुआ है, आप में से हर एक के लिए, जाहिर में सबके नाम नहीं जानते, अपने लिए भी दुआ है, आपके लिए भी दुआ है, और इस कायनात में जितने लोग अज़ादारी कर रहे हैं हुसैन इब्न अली की, सब के लिए फर्दन फर्दन दुआ है। अल्लाह हमें बचाए उस दिन से, अल्लाह हमें बचाए उस दिन से जिस दिन हम हुसैन से कहें कि मौला हम आपके अज़ादार हैं, और वो कहें नहीं तुम हमारे अज़ादार नहीं हो। ये फर्ज अज़ा खुलूस के साथ मवद्दत और अज्र रिसालत की जगह है। ये कुरान कह रहा है ना, कुछ लोगों ने आकर कहा था हम मोमिन हैं, अल्लाह ने कह दिया तुम मोमिन। वलाकिन क़ूलू अस्लमना, ये मत कहो हम ईमान लाए, ये कहो हम इस्लाम लाए हैं। तो कुरान की निगाह में मुस्लिम और है, मोमिन और है। तुम ये कहो हम इस्लाम लाए हैं, लेकिन ये मत कहो कि हम ईमान लाए हैं, ये कहने का तुम्हें हक है। उसके बाद कुरान ने वाज़ेह ऐलान किया, अगर तुम अल्लाह की इताअत करोगे और रसूल की इताअत करोगे, ला यलिदकुम मिन अमालिकुम शैआ, तो वो तुम्हारे अमाल में से किसी भी अमल को खत्म नहीं करेगा, हज़फ नहीं करेगा, डिलीट नहीं करेगा। बड़ी तवज्जो, ईमान और है इस्लाम। आयत का आखिरी टुकड़ा इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह गफूर भी है, रहीम भी है, यानी सुधर जाओगे तो बख्श देगा, अपनी रहमतें भी तुम पे नाज़िल करेगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम अल्लाह की इताअत करते हो, रसूल की इताअत करते हो कि नहीं। पूरी तवज्जो, ये 12वीं 13वीं आयत है सूरह हुजुरात की। इससे अगली आयत में जो मेरा सरनामा कलाम भी है, इंशाअल्लाह कल से इस पे शरह हासिल गुफ्तगू होगी, मौजूद सुखन भी, वो ये आयत है जिसमें अल्लाह मोमिनों का बतला रहा है कि मोमिन है कौन। बड़ी तवज्जो की बंदे की तवज्जो। पहली आयत में कुछ लोगों ने आकर कहा कि हम ईमान वाले हैं, रब ने कहा कि तुम ईमान वाले नहीं, तुम इस्लाम वाले हो। अगर अपने अमल बचाना चाहते हो तो इताअत करो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की, तो तुम्हारे अमल बचेंगे, वरना तो अमल का भी कोई भरोसा। पूरी तवज्जो हाथ रहे। अब अल्लाह अगली आयत में कहता है इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही
ثم لم يرتابوا. مومن صرف اور صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر. ایک بندے کی توجہ، عشرے کا آغاز ہو رہا ہے جملے کے ساتھ، ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر، ثم لم يرتابوا، پھر. ثم کا مطلب ہے پھر، اور یہ پھر جو ہے وہ قبر تک جائے گا. مومن وہ ہے جو ایمان لائے اور اطاعت کرے رسول کی، رسول پر ایمان لائے اور پھر قبر تک شک نہ کرے. بڑی توجہ، یہی میرا موضوع ہے، پورے عشرے کا موضوع بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے. مومن وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور ایمان لائے رسول پر، اور پھر یہ طنطاوی مصر کا بڑا مفسر ہے، سنی مفسر، جس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اگر فے ہوتا الگ ترجمہ ہوتا، ثم لگا ہوا ہے. ثم کا مطلب ہے کہ اس کے بعد پھر کبھی بھی شک نہ کرے. بھئی قرآن نے فیصلہ کر دیا، مومن وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے اور پھر قبر تک شک نہ کرے. جس کی پوری زندگی ہی نبی پر شک کرنے میں گزری ہو، وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے تو قرآن کا فیصلہ ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان ہو گیا اللہ پر، ایمان ہو گیا رسول پر، پھر قرآن کہہ رہا ہے ابھی مومن مکمل، مومن کی مکمل تعریف نہیں ہوئی ہے. مومن کی تعریف مکمل ہوگی ایسے ثم لم يرتابوا، اور پھر شک. میں نے بڑے بڑے مفسرین کے اقوال پڑھے، میں نے ایک کا قول نقل کیا جس کو اہل سنت بڑا مانتے. طنطاوی بہت بڑا نام، اس نے لکھا کہ قبر تک، آخر تک شک نہ کرے. بڑی توجہ رکھیے گا، یہ فرش عزا بچھتا اس لیے ہے کہ اس سے دولت یقین بانٹی جائے. بڑی توجہ رہے، بڑی توجہ. شک کرنے والوں کی یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے. موضوع عشرے کا ذہنوں میں محفوظ کر لیجئے، یقین اور شک. اس عشرے کا موضوع انشاءاللہ 10 مجلسیں اسی یقین اور شک پہ ہوگی. اللہ نے ہر انسان کو یقین کے ساتھ خلق کیا ہے. بڑی توجہ. کوئی ایسا انسان دکھائیے جو بنا یقین کے پیدا ہوا. ایک بچہ جو ماں کی گود میں ہوتا ہے، وہ کسی بات کو جانتا ہو کہ نہ جانتا ہو، اپنا نام تک بھلے نہ جانتا ہو، لیکن اپنے ہونے کا یقین رکھتا ہے. اپنی بھوک کا اس کو یقین ہوتا ہے، تبھی روتا ہے. اور روتا اس لیے ہے کہ اسے یقین ہے کہ میرے رونے پر میری ماں مجھے اٹھائے گی. بڑی توجہ، بڑی توجہ. یہ سارے یقین کے مرحلے ہیں. ماں کے پاس سے اس کو اس کا رزق ملتا ہے، اس کی بھوک بھی مٹتی ہے، اس کی پیاس بھی مٹتی ہے. بڑی توجہ. یہ سارے یقین اللہ نے دیے. اب میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے چلوں گا. دنیا میں آنے سے پہلے جب اس نے 9 مہینے ماں کے شکم میں گزارے، میرے مولا کا ارشاد ہے کہ یہ 3 پردوں میں تھا. ایک شکم کا پردہ، شکم کے اندر ایک اور پردہ، اس کے اندر رحم کا پردہ. ایک جھلی ہے، ایک شکم کی کھال ہے اور ایک رحم کا پردہ. 3 پردوں میں تھا. پوری توجہ، پوری توجہ. 3 پردوں میں تھا، اور 3 پردوں میں ایسے محظوظ تھا کہ ہل نہیں سکتا تھا. دست رسی اس کی کہیں بھی نہیں ہے. ناتوان ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے. خلق الانسان ضعیفا. میرے مولا کا ارشاد ہے، سمجھیے گا یقین کو. اللہ نے ایسی جگہ جہاں کسی کی رسائی کوئی نہیں ہے، وہاں اس کو اس کا رزق پہنچا کے بتایا، تو یقین کر لے تیرا رازق میں ہوں. بڑی توجہ، بڑی توجہ.
اس مقام پر جہاں کسی کی رسائی نہیں، میں نے تجھے بنا رزق کے نہیں چھوڑا ہے۔ بولی توجہ، یہ سب مرحلے یقین کے مرحلے ہیں۔ اب انسان جب پلتا ہے، بڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، مارا مارا پھر رہا ہے، پتہ نہیں مجھے میری روزی ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ یہ کیا ہے؟ شک ہے، علم نہیں، روزی ملے گی کہ نہیں ملے گی، یہ کیا ہے؟ شک ہے۔ یا انسان سوچے جب میرے پاس کچھ نہیں تھا، جب ہاتھ پاؤں بندے میں تھے، جب کوئی دینے والا نہیں تھا، جب کوئی رسائی نہیں تھی۔ دیکھیے حدیث کا جملہ ہے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ کلیہ ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ یونیورسل لا ہے، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جو چھٹے مولا نے ہم سب کو عطا کیا۔ ایک ایک ازادار کی نظر کر رہا ہوں، میرے مولا نے فرمایا لا تنقض الیقین بالشک، اپنے یقین کو کبھی بھی شک کے ذریعے برباد نہ کرو۔ دیکھیے میں نے بتا دیا قاعدہ ہے، اپنے یقین کو، جو یقین ہے اس یقین پہ بات۔ اس ایک مسئلے کو آپ نے سمجھ لیا، توحید مسائل کے 25 مسئلے تو آپ ویسے ہی حل کر دیں گے۔ میں نے پہلے وضو کیا تھا، یقین ہے نا، ذہن میں ہے اچھے سے، اب مجھے شک ہو رہا ہے کہ میرا وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، آنکھ لگی کہ نہیں لگی۔ بڑی توجہ، معصوم کا ارشاد، اپنے یقین کو ختم نہ کرو شک کے ذریعے سے، اپنے آپ کو باوضو سمجھو۔ بڑی توجہ کیجئے گا، بڑی توجہ، توحیدی گفتگو ہے، توحیدی گفتگو۔ اللہ اکبر، یقین پر رہو، شک کی طرف نہ جاؤ۔ شک کی پرواہ، جو زیادہ شک کرنے والا اسے شریعت نے کہا تو اپنے شک کی پرواہ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وسواسی، ایک وضو کرنے جاتے ہیں 45 منٹ لگا دیتے، بڑی توجہ، گھنٹہ لگا دیتے، غسل کرنے کا جو نکل ہی نہیں رہے، ٹینکی خالی کر دی۔ ایک مومن کی زندگی ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ مومن یقین کے عالم میں رہتا ہے، شک کی زندگی نہیں گزارتا۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ، میں گفتگو دھیرے دھیرے آگے لے کر چل رہا ہوں۔ بار بار معصومین نے یقین کو پانے کو ہمارے لیے محور قرار دیا۔ یقین کے لیے کوشش کرو، شک سے دور بھاگو، خبردار شک کرنے والے ہمیں پسند۔ آپ کی حسین اور بیدار سماعتوں کی نظر جملہ کر رہا ہوں۔ میں خطیب بعد میں بنا، مجلسیں میں نے بعد میں پڑھنا شروع کی، حوزہ علمیہ کا طالب علم تو میں گھر سے ہی تھا۔ ابا حوزہ علمیہ خوب میں تھے، اس کے بعد پڑھنا پڑھتے رہے، ابتدا ہی سے کتابیں اٹھائیں اور کتابیں پڑھی۔ تو یہ شک اور یقین کے جو مسئلے ہیں یہ تب سے میں پڑھ رہا ہوں۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں کہ ایک بندے کی توجہ، تھوڑا سا دھیرے دھیرے میرے ساتھ ساتھ چلیے گا، لطف اتنا آئے گا کہ آپ انشاءاللہ سب مجھے دعا دیں گے۔ پوری توجہ کہ ایک بندے کی توجہ، یقین حاصل کرو، شک سے بچو۔ مومن وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، اور بولیے میرے ساتھ شک، جو شک کرے وہ مومن نہیں۔ اب شک سے بچانے کے لیے توحید مسائل کے 25 مسئلے ہیں۔ شک ہو گیا، کس میں شک ہو گیا؟ 2 رکعتی نماز میں، فجر کی نماز میں شک ہو گیا۔ بھئی شک نہیں کرو، معصوم نے فرمایا تمہاری نماز باطل ہے، دوبارہ سے پڑھو۔ شک سے بچا لیا نا۔ آپ کو شک ہو گیا پہلی رکعت ہے، دوسری رکعت، مولا کا حکم آ گیا بھئی تمہاری نماز باطل، دوبارہ پڑھو۔ اور جو مسائل میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، تحفۃ العوام میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ جب پہلی اور دوسری میں شک ہو نماز باطل۔ 3 رکعتی نماز مغرب کی نماز، وہاں شک ہو گیا، پہلی دوسری میں نماز باطل۔ 4 رکعتی نماز، پہلی دوسری میں جب بھی شک ہو نماز باطل۔ شک ہو گیا 3 میں اور 4 میں، شریعت نے باطل نہیں کہا، آپ کو شک سے بچایا، کہ 3 کو چھوڑو، 4 پر بنا رکھو، یعنی اپنی نماز کو 4 سمجھ کے مکمل کر لو کہ میری 4 ہو گئی، اور 1 رکعت اور پڑھو نماز احتیاط۔ کیا کیا شریعت نے؟ آپ کو شک سے بچایا اور یقین پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ 4 پر یقین۔ اللہ آپ کو سب کو نصیب کرے، حج کرنے آپ لوگ جائیں،
حج عبادت ایسی ہے، روایت میں میرے ساتھ میں مولا کا ارشاد ہے جب انسان حج کیے بغیر مر جائے، اللہ نے پیسہ دیا ہو سب کچھ دیا ہو، تو موت کا فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے یا یہودیوں کی موت ملے گی یا نصرانیوں کی، مسلمانوں کی موت بھی نہیں ملے گی۔ اتنی اہم عبادت ہے حج۔ حج کرنے چلے گئے، اب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے، شک ہو گیا کہ چکر کون سا ہے، چکر میں چکر آ گئے، تیسرا چکر ہے کہ چوتھا چکر ہے کہ پانچواں؟ شریعت نے حکم دیا کہ 4 پر بھی نہ رکھو، 4 سمجھو، اگلا 5واں شروع کرو۔ بڑی توجہ چاروں، بڑی توجہ۔ اسی طریقے سے 25 اور مقامات جہاں جہاں شک ہوا، شریعت نے کہا توجہ، ایک بندے کی توجہ، یا تو عمل باطل ہے یا عمل کے رخ کو یقین کی طرف مڑو، شک نہ کرنا۔ توضیح المسائل کے 2500 مسئلے، منہاج الصالحین کے 3500 مسئلے، فقہ کی ساری کتابیں، ایک ایک نہیں کئی بار اول تاخر دیکھنے کے بعد جملہ عرض کر رہا ہوں، جہاں بھی شک ہوا یا دین نے کہا عمل باطل ہے یا دین نے کہا عمل کو یقین پر لے آؤ، صرف ایک مقام ایسا ملا جب مسجد نبوی میں منبر نبوی سے مصطفیٰ نے بیٹھ کر ابن عباس سے کہا، ابن عباس علی میں شک نہ کرنا ورنہ کافر ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ نگر گلی گلی جو حق کا نعرہ لگائے گا دل کی مراد پائے گا۔ مل کے بولو، دل سے بولو، یا اللہ یا محمد، پائے نعرے پائتنی سپر پاور نعرہ۔ یہ دعویٰ کر رہا ہوں آپ 10 دن ہو جائے ڈھونڈ کے جائیے کوئی ایسی جگہ کہ جہاں کہا گیا ہو یہاں شک کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ جہاں بھی شک ہو عمل باطل ہے، جہاں بھی شک ہو عمل کو 3 پہ لے آؤ، 4 پہ لے آؤ، عمل کو یقین پر لے آؤ۔ لیکن اگر علی میں شک کیا، حدیث رسول من شک فی علی فقط کفر، اور یہ بہت بڑے اہل سنت کے عالمین میں کتابوں کے حوالے میں مناقب خوارزمی وہاں حدیث موجود ہے۔ تاریخ مدینہ دمشق میں ابن عساکر نے لکھا کہ ابو ذر غفاری یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو اپنے کانوں سے کہتے ہوئے سنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یا ابا ذر من شک فی علی فقط کفر، جس نے علی میں شک کیا اس نے کفر کیا۔ دیکھیے میرے ساتھ دیجئے گا، انکار کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے، شک کی بات ہو رہی ہے۔ جس نے علی میں شک کیا، اچھا آپ یہاں رک جائیے کیونکہ معاملہ بڑا گمبھیر ہے اور ایسی پگڈنڈیاں ہیں یقین اور شک کے درمیان کہ ہر ایک کو اس پہ بولنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ یہاں اگر فرض کیجئے 250-300 بندے اس وقت بیٹھے ہوئے، ٹھیک، ہر ایک کے یقین کا درجہ الگ 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 ہے۔ ہم سب یقین میں برابر، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، میں بہت ساری باتیں اس وقت ذہن میں آ رہی لیکن بہت اپنے آپ کو قابو کر کے چل رہا ہوں میں، پوری توجہ رکھیے گا۔ ہر ایک کے یقین کا درجہ، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، مجھے اجازت دیجئے، میں جسارت کر رہا ہوں لیکن آپ لوگوں سے اجازت دیکھیے۔ سب سے یقین میں کم میں، اگر آپ کا یقین بلند ہے، توجہ، اگر آپ کا یقین، دیکھیے شک نہیں، یہاں یقین کے درجات الگ الگ ہیں۔ میں بھی علی پہ یقین رکھتا ہوں، آپ بھی علی پہ یقین رکھتے ہیں، وہ بھی علی پہ یقین، وہ آخری بندے تک ہر بندہ علی کے فضائل پر یقین رکھتا ہے۔ لیکن ایک کا یقین 10% پہ ہے، ایک کا 15% پہ ہے، ایک کا 20% پہ ہے، ایک کا 25% پہ ہے، ایک کا کرتے جائیے آخر تک۔
وہ جس کا یقین زیادہ ہے، توجہ توجہ توجہ، وہ اپنے سے کم یقین والے کو نہیں کہہ سکتا کہ تم مقصر ہو۔ تھوڑا سا ساتھ دیجیے میرا، تھوڑا سا ساتھ دیجیے، بڑی توجہ۔ یہ معاشرے کا ہمارا ماحول بن گیا، جس نے ایک معجزہ سنا دیا، جس نے ایک معجزہ یاد کر لیا، وہ اگلے کو مقصر سمجھ رہے۔ تو 4 روایتیں یاد ہو گئی، اب یہ مسئلہ انشاءاللہ پورے عشرے میں حل ہوگا، میرا ساتھ دیجیے۔ ہاں، جو شک کرے وہ تو ہے مقصر 100%، پر مقصر لعنت، جو نہ بھیجے اس پر بھی لعنت۔ میں بات کر رہا ہوں یقین والوں کی، یقین والوں کے درجات، یقین والوں کی کیٹیگریز ہیں۔ ہر بندے کا یقین دوسرے بندے کے برابر۔ پوری توجہ رکھیے گا، سلمان کا اور ابو ذر کا یقین بھی ایک جیسا۔ ایک روایت مجھے نکال کے دکھائیے، ساری کتابیں کنگال ماریے، اگر آپ نے روایت نکال دی میں ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا کہ سلمان نے کسی دن ابو ذر سے کہا ہو کہ تم مقصر ہو۔ یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے نا کہ سلمان اور ابو ذر کا یقین ایک جیسا نہیں، سلمان کا یقین بڑا ہے، معصوم نے فرمایا، چوتھے والا نے فرمایا۔ لیکن دکھا دیجئے مجھے، ویسے یہ شراب سے ملتے تھے، ویسے ہی محبت سے ملتے تھے، ویسے ہی پیار سے ملتے تھے۔ بہت سے کام ابو ذر نے وہ بھی کیے جو سلمان نے نہیں کیے۔ ہر ایک کی معرفت الگ الگ، ہر ایک کا یقین۔ ہاں، علی کہہ سکتے ہیں، لیکن علی نے بھی مقصر نہیں کہا۔ علی نے کیا کہا؟ اے کمزور یقین والے، اے نچلے درجے کے یقین والے۔ عربی کی تعبیر ہے یا ضعیف الیقین، اے ضعیف یقین والے۔ اب اتنی روایتیں ہیں، انشاءاللہ شہر میں آپ سنیں گے، میرا موضوع یہی ایک روایت آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے گا، شاید اسی روایت پہ بات مکمل ہو جائے۔ ذرا ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک میرے ساتھ ایک نیت کیجئے کہ ہم سب جو یہاں بیٹھے ہوئے، میں اپنے لیے نیت کرتا ہوں، اپنے لیے، میں پھر سب کے لیے بھی باجماعت، نماز باجماعت کی اس طرح نیت ہوتی ہے، ویسے میں سب کے لیے نیت کر رہا ہوں۔ اللہ اس فرش عزا کے صدقے میں جو یہاں محتمیم نے بچایا ہے، ہم سب کو یقین کی دولت سے مالا مال کرے گا۔ بلند ترین اسی نیت سے صلوات پڑھ دیجیے۔ پوری توجہ رہے، یقین کس پر ہے؟ اللہ پر، رسول پر، اور رسول کے حقیقی جانشین علی ابن ابی طالب پر۔ جملہ آپ کے یہ اور آسان کر دو، تم زندگی میں جتنے بڑے شکی ہو معافی مل جائے گی، لیکن اگر علی میں شک کیا نہ اللہ معاف کرے گا، نہ رسول معاف کریں گے، نہ علی معاف کرے گا۔ اس شک پر معافی نہیں ہے، اس شک پر ٹیگ لگتا ہے کفر کا۔ لہذا پوری توجہ رہے، یہ مجلس بپا اس لیے ہوتی ہے کہ علی پر جو یقین ہے، جتنا بھی جس کا ہے، وہ ہر مجلس میں اس نیت سے آئے کہ اس یقین کو اور بڑھاؤ، اس یقین میں تھوڑا سا اور 2 قدم اور آگے بڑھ جاؤ۔ مولا حسین حسین ابن علی صلوات اللہ وسلم علیہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ مولا نے روایت نقل کی ہے، سرکار سید الشہداء اور ماتمیوں کو غور سے سننی چاہیے۔ سید الشہداء اپنے بابا کی فضیلت نقل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی مولا حسین کسی کو بٹھا کے سنائے، سنو یہ میرے بابا کا واقعہ ہے، وہ واقعہ کیسا ہوگا۔ بڑی توجہ رہے، بڑی توجہ۔ مولا حسین نے سنانا شروع کیا، کہا کہ سنو، جب میرے بابا علی ابن ابی طالب جنگ نہروان سے واپس لوٹ رہے تھے تو انہوں نے رستہ اپنایا نہروانات کا۔ نہروانات یعنی جو دریائے دجلہ کے کنارے کے رستے ہیں، ان رستوں پہ علی واپس لوٹے، پہنچے جامع براسا۔ اس وقت بغداد نہیں بنا تھا، بغداد شہر کی بنا نہیں رکھی گئی تھی۔ جامع براسا جنہوں نے زیارت کی ہے کاظمین کی، وہیں کاظمین سے 10 منٹ کی ڈرائیو ہے مسجد براسا، مفاتیح الجنان میں اس کے اعمال بھی دیے ہوئے۔
وہاں میرے مولا نے ظہر کی نماز ادا کی. اس مسجد کے بڑے فضائل ہیں, اس مسجد کی بڑی کرامات ہیں, اس مسجد میں بڑے معجزات ہیں. مولا نے ظہر کی نماز ادا کی, اس کے بعد روانہ ہوئے علی اپنے لشکر والوں کو لے کر آگے کی طرف. پہنچے سرزمین بابل میں. سرزمین بابل میں قدم رکھا تو عصر کا وقت ہو چکا تھا. پوری توجہ رہے, ایک بندے کی توجہ. علی کے لشکر والوں نے شور مچانا شروع کیا, نماز 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 نماز. جس کے سجدے کے صدقے میں کائنات کے سجدے بچے ہیں. میں جملہ کہوں گا اور دیکھوں گا کون کس ذوق سماعت سے سنتا ہے, جتنے کو ظاہر نہ کیجیے گا. جس کے سجدے کے صدقے میں کائنات کے سجدے بچے ہوں, اس کے سامنے نماز نماز کا شور مچانا بدتمیزی ہے. پیغام پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا؟ پوری توجہ. نماز نماز یعنی نماز پڑھ لیجئے, نماز پڑھ لیجئے, نماز. علی کو احساس نہیں کیا علی سے بڑا سجدہ کرنے والا کون ہے, علی سے بڑا عابد کون ہے؟ اللہ اکبر. جس کی عبادت پر سید الساجدین ناز کرتے ہیں. پانچویں مولا بیاروں کی ایک اور روایت سن لیجیے تاکہ بات مکمل ہو جائے. جو جملہ میں نے کہا کچھ بزرگ ذرا مجھے حیرانی سے دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بھائی نماز کی بھی حرمت کرنا. نمازیوں نماز پڑھنے والوں اللہ ہم سب کو نمازیوں میں قرار دے. پوری توجہ. پانچویں مولا امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کہتے میں نے ایک دن اپنے بابا کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا, چوتھے مولا کو. تورمت قدمہ, پیر سوج چکے تھے. توجہ چاروں, بڑی توجہ. ودبرت جبہتو, پیشانی زخمی تھی سجدہ کر کر کے. وانخرم انفو, ناک یہاں سے پھٹ چکی تھی. فَبَقِيتُ رَحْمَةً لَهُ, میں اپنے بابا کو اس عالم میں عبادت کرتا دیکھ کے, نماز پڑھتا دیکھ کے بے اختیار زار و قطار رونے لگا. یہ ایک ایسی عبادت ہے. میرے بابا نے نماز مکمل کی, کہا یا باقر ایجنی بصحیفۃ فیہا ذکر عبادت علی ابن ابی طالب. باقر بیٹے وہ کتاب تو لے کر آؤ جس میں میرے دادا علی کی عبادت کا تذکرہ ہے. میں وہ صحیفہ لے کر آیا. میرے بابا نے صحیفے کے اوراق کو پلٹنا شروع کیا. یعنی پوری ایک کتاب آل محمد کے پاس ہے جس میں صرف علی کی عبادت کا تذکرہ ہے. چند ورق پلٹنے کے بعد اللہ اکبر, اگر کتاب میں نہ لکھا ہوتا میں مر جاتا, ہے جملہ نہ پڑھتا. غیر العابدین نے گھبرا کے کتاب بند کی اور جملہ کہا, میں یقوا اللہ عبادت علی ابن ابی طالب. کس میں طاقت ہے علی جیسی عبادت کر سکے؟ یہ غیر العابدین نے کہا ہے. یہ غیر العابدین. اب سمجھ میں آیا, ایسے کے سامنے نماز نماز کا شور مچانا. بڑی توجہ. نماز نماز نماز. میرے مولا نے کہا میں نہیں پڑھوں گا. میں نہیں پڑھوں گا, تم پڑھو. اب وہ جو منافق تھے, وہ جو گستاخ تھے, کہنے لگے ہاں نمازیوں کو مار کے آ رہا ہے, خود نماز نہیں پڑھتا. کائنات کا مظلوم ترین انسان ہے علی. علی سے بڑا مظلوم کوئی نہیں. اس کے لشکر میں یہ اس قسم کے بدتمیز لوگ موجود ہیں. کون وہ خوارج جن کو علی نے جنگ نہروان میں قتل کیا؟ کہنے والے انہیں نمازی کہہ رہے ہیں, اور علی سے کہہ رہے ہیں کہ خود نعوذ باللہ نماز نہیں پڑھ رہا, نمازیوں کو مار کے آ رہا. پوری توجہ رہے, ایک بندے کی توجہ. جب انہوں نے یہ جملہ کہا تب سرکار امیر نے ارشاد فرمایا, یہ زمین 3 مرتبہ دھس چکی ہے عذاب الہی سے, اس نے ایک اور مرتبہ دھسنا ہے عذاب الہی سے. اور کسی نبی کے مسیح کے لیے جائز نہیں کہ وہ ایسی زمین پر نماز پڑھے. مجمع کہاں بیٹھا ہے مجھے نہیں معلوم.
دیا امیر کائنات نے جس زمین پر اللہ کا عذاب آیا ہو وہاں نبی کے وصی کے لیے نماز پڑھنا جائز؟ اتنا کچھ کہنے کے باوجود لوگ نماز پڑھنے لگے. اب آپ فیصلہ کیجئے ایسی نماز قبول ہوگی؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ثم لم یرتابوا. مومن وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے اور شک نہ کرے. جو علی کے کہے میں شک کرے وہ مومن کیسا؟ جو مومن نہیں ہے اس کی نماز کیسی؟ بڑی توجہ چاروں، بڑی توجہ. ایسے میں کچھ یقین والے بھی تھے. اب یقین کس درجے کا یہ بھی فیصلہ امیر کریں گے خود ہی. یقین والے کا نام ہے جویریہ ابن مصہر عبدی. کیا نام ہے؟ نام میرے ساتھ دہرا لیجیے، جویریہ ابن مصہر عبدی. جویریہ کہتے ہیں یہ ہے یقین والا، یہ ہے علی والا، یہ ہے علی سے پیار کرنے والا، یہ ہے شک سے دور، یقین کی منزل کا گامزن. بڑی توجہ. جویریہ کہتے ہیں میں نے 100 اپنے دوستوں کو، 100 گھوڑ سواروں کو اپنے ساتھ لیا اور میں نے کہا ان سب سے سنو آج میری نماز علی کے حوالے، علی نہیں پڑھ رہا تو میں کیا کروں؟ بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی توجہ. علی نفس پیغمبر، ساتھی کوثر، کعبے کا گوہر، پاک بطول کا شوہر، القسیم النار والجنہ، مالک نوائک الحمد، نقطہ پائے بسم اللہ، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، لَأُقَلِّدَنَّهُ صَلَاتِي الْيَوْمِ. آج اپنی نماز میں نے علی کے حوالے کر دی. بھئی علی سے بڑا نمازی تو کوئی ہے نہیں. جب علی نہیں پڑھ رہے تو میں علی کے سامنے تلوار دے گا، میں علی کے سامنے ڈیڑھ ہوشیار بنوں. توجہ، توجہ، توجہ. جویریہ کہتے ہیں 100 گھوڑ سواروں کے سامنے یقین کا سفر کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ اب یہاں سے گزارش ہے ہماتن گوش ہو جائیے. فارسی کی تعبیر ہے ہماتن. تن کہتے ہیں جسم، ہما کہتے ہیں سارے کا سارا، گوش کہتے ہیں کان کو، یعنی پورے جسم کو اپنے کان بنا لیجیے. ہماتن گوش. اب ہر بندہ مجھے ہماتن گوش چاہتے. جویریہ ابن مصہر عبدی کہتے ہیں 100 گھوڑ سواروں کو لے کر میں علی کے پیچھے چل پڑا. نماز نہیں پڑھی نہ میں نے نہ ان 100 میرے ساتھیوں نے. یہ ہے یقین والے. بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی توجہ. یقین والوں کا سفر ہو رہا ہے یقین کے پیچھے. یقین کون ہے؟ علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی. چل پڑے یقین کے پیچھے. جویریہ کہتے ہیں کہ شفق پر سرخی نظر آنے لگی، افق پہ لالی نظر آنے لگی، سورج دھیرے دھیرے ڈوبنے لگا. اب سورج دکھ نہیں رہا لیکن مغرب کا ٹائم تو ہوا نہیں. ابھی مغرب میں تھوڑی دیر بعد یعنی سفر کر رہے اس سرزمین سے نکلے جس سرزمین پہ عذاب آیا تھا. ایک مقام پر پہنچے جہاں پہ بس اب تھوڑی دیر میں نماز مغرب کا وقت ہو جائے گا. اب یقین والے کو یقین نے پکار کے کہا. جویریہ ابن مصہر عبدی کو سرکار امیر نے پکار کے کہا جویریہ ذرا پانی تو لے کر آؤ. پچھلے سال اشرے میں عرض کر چکا ہوں ساری باتیں لیکن پھر بھی جن کے ذہن میں سوالات ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ معصوم کو جو آیا تطہیر کا مصداق ہو اسے وضو کی ضرورت نہیں بلکہ وضو بھی اپنی طہارت میں علی کا محتاج ہے. بڑی توجہ. لیکن یہ کہ جو لشکر والے ہیں وہی مولا کا فرمان کہ شریعت مصطفیٰ کو لوگوں کے سامنے قائم رکھنے کے لیے پانی منگوایا. پانی لے کر آؤ. اللہ اکبر. جویریہ کہتے ہیں پانی لے کر آیا. ہم مولا نے وضو کرنا شروع کیا. یقین والے یقین کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے.
اذان دو. اب یقین والا بھی ڈگمگا گیا. توجہ توجہ توجہ. مولا ابھی مغرب کی اذان میں ذرا تھوڑی دیر ہے. میرے ساتھ ساتھ رہیے گا. خدا را مولا مغرب کی اذان میں ابھی تھوڑی دیر ہے. جویریہ اذن اذان العصر. جویریہ میں نے مغرب کی نہیں کہی, عصر کی اذان دے. اب جویریہ بولا کچھ نہیں, جملہ ضائع نہ کیجئے گا. جویریہ نے دل میں سوچا, دل میں ایک لمحے کو سوچا کہ وقت تو مغرب کا ہونے والا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ عصر کی اذان دو. جب تک میں اذان دوں گا, اقامت دوں گا تو مغرب ہو جائے گی. سورج دکھ نہیں رہا. یہ سب سوچنے کے بعد یقین پھڑکا, یقین بولا, یقین جاگا. جویریہ تو سورج کا غلام نہیں ہے, تو علی کا نوکر ہے. یہ ہے یقین, یہ یقین ہے. تم نے دنیا کو نہیں دیکھنا, تم نے کائنات کو نہیں دیکھنا, تم نے امیر کو دیکھنا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جویریہ کہتے ہیں میں نے اذان دینا شروع کی, میں ٹینشن میں اذان دے رہا ہوں. مطمئن بیٹھا ہے علی. اختیار اسے کہتے ہیں, ولایت اسے کہتے ہیں, قدرت اسے کہتے ہیں, ید اللہ کی جلالت. مطمئن بیٹھے ہیں علی. میں نے اذان مکمل کر دی, عصر کی اذان. سورج ڈوبتا جا رہا ہے, مغرب کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے. جویریہ اقامت کہو. جویریہ کہتے میں نے اقامت دینا شروع کی. ابھی میں اقامت کے بیچ میں پہنچا تھا, اب علی کے لب ہلے. مجھے وہ بولی سمجھ میں نہیں آئی کہ علی کیا بول رہے ہیں, لیکن اتنا جانتا ہوں جیسے ہی علی کے لب ہلے, جیسے کسی پتنگ کو کھینچا جائے وہ کیسے پیچھے آتی ہے, سورج وہاں کھڑا ہوا جدھر عصر کا وقت ہوتا ہے. بڑی توجہ, بڑی توجہ. میں نے اور 100 گھڑ سواروں نے علی کے پیچھے نماز عصر ادا کی. اللہ اکبر. ادھر عصر کی نماز مکمل ہوئی. پھر علی نے کہا جویریہ اذان دو. ایک ایک بندے کی توجہ. جویریہ اذان دو. جویریہ کہہ رہا میں سورج دیکھ رہا تھا جو سر پہ کھڑا تھا, لیکن سورج ویسے ڈوبا جیسے دیا بجھ جاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہاں علی نے جملہ کہا یا جویریہ اذن اذان العشاء یا ضعیف الیقین. اے ضعیف یقین والے اذان دو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ ضعیف یقین والا کیوں ہے؟ حیران تو ہے نہیں بھئی, یہ حیرانی ہی, یہ حیرانی ہی اس کو اس منزل پہ لے آئی کہ علی کہہ رہے ہیں ضعیف یقین. آپ سوچئے جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ ضعیف الیقین ہے. نہ اور آپ کہاں کھڑے, تھوڑا سا رک کے اپنے زمین کو جھنجھوڑیے. خدا را آپ کو مولا امام زمانہ کا واسطہ یہ ایک دوسرے کو خواہ مخواہ مقصر کہنا چھوڑ دیجیے. ہاں ایک واضح ہے, مبرہن ہے, آشکار ہے, وہ الگ چیز ہے, اس پہ ہم سب لعنت بیچتے ہیں اور بشمار بیچتے ہیں. جو علی کے فضائل میں شک کرے, جو علی کے حق میں شک کرے, جو علی کی مظلومیت میں شک کرے, جو مصائب حسین ابن علی میں شک کرے, جو سیدہ کے دروازے کو جی ایچ کیو کے دروازے سے ملا, اس پہ لعنت بشمار اور تا روز حشر لعنت ہے. لیکن جو اپنے ہیں, جو اس پر شہدہ کی زینت ہے, جو زدائی میں آپ کے ساتھ ایک حلقے میں کھڑا ہو کے ماتم کرتے ہیں چھوٹی موٹی باتوں پہ, اس کی کوئی بات سمجھ میں نہیں. اگر تمہیں محبت سے علی والے سے سمجھاؤ اسے,
عالم کے پاس، اچھے عالم بعمل کے پاس، کسی حق والے کے پاس، کسی علی سے محبت کرنے والے کے پاس، کسی حسین پہ آنسو بہانے والے کے پاس لے کے جاؤ بھائی، تاکہ یہ منزل یقین پہ باقی رہے۔ پوری توجہ، ہر ایک کو مقصر کہنے سے معصوم نے منع کیا۔ اصول کافی میں حدیث ہے 7 درجے ایمان کے بنائے، کہا کسی درجے والے کو حق نہیں وہ اپنے سے نچلے درجے والے کو کہے کہ تم ایسے ہو اور تم ایسے ہو۔ امیر کہہ سکتے ہو، امیر ہے، اے ضعیف الیقین، مجھے اور آپ کو یہ بھی کہنے کا حق نہیں۔ اگر آپ بڑے یقین والے ہو گئے، آپ کو لگ رہا ہے، تو آپ اپنے سے چھوٹے والے کو ضعیف الیقین بھی۔ علی کا حق ہے وہ کہے، وہ جانتے ہیں کس کا یقین کتنا ہے۔ اور آل محمد کی ساری زندگی ان لوگوں کے ساتھ بسر ہو رہی ہے جنہیں وہ اپناتے ہیں، جنہیں وہ اپنے قریب کرتے ہیں، جن کا تعلق یقین سے ہے۔ آج پہلی محرم ہے، حسین نے بھی جب کوفہ بھیجا تو ایسے کو بھیجا جس کے بارے میں خط میں لکھا انی باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی، میں اپنے بھائی، اپنے چچازاد اور اہل بیت میں سے اپنے بھروسے کو بھیج رہا ہوں، جس پر حسین کو یقین تھا اسے بھیجا۔ اور اس کے بعد کیا کہا، یہ جملے خدا را محفوظ کر لیجئے، میرا موضوع ہے کہ مسلم اس کے گھر میں جا کر ٹھہرنا جس پر تمہیں یقین ہو۔ 2 جملے ہیں، محفوظ کیجئے۔ پہلا جملہ، کوفے والوں میں تمہاری طرف اسے بھیج رہا ہوں جس پر مجھے یقین۔ اور مسلم سے کہا مسلم رکنا وہاں جا کر جس پر تمہیں یقین ہے۔ مسلم نے جس پر یقین کیا اس کا نام ہے مختار۔ اب اگر آج کوئی مختار پہ شک کر رہا ہے تو یاد رکھیے وہ مسلم پہ شک کر رہا ہے، مسلم کے بھروسے پہ شک کر رہا ہے۔ کون ہے مسلم؟ وہ مسلم جس سے اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں، وہ مسلم جس سے امام حسین محبت کرتے ہیں، وہ مسلم جس سے مولا کائنات محبت کرتے ہیں۔ ایک دن امیر کائنات نے پوچھا، کس سے پوچھا؟ رسول اللہ سے۔ اور یہ وہ روایت جو شیعہ سنی دونوں کتابوں میں موجود، الاصابہ فی تمییز الصحابہ، ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے، سنی عالم، اس نے بھی نقل کی، اور ہمارے پاس عمالی صدوق میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا کہ امیر کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ اتحب عقیلا، یا رسول اللہ کیا آپ عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ یہاں ایک اور منزل یقین ہے، عقیل ہر شیعہ علی کی نگاہ میں محترم ہے، عقیل سارے شیعوں کے لیے قابل احترام ہے، بے وقوف ہے، احمق ہے، نادان ہے وہ شخص جو یہ کہتا ہے، منبر سے بیٹھ کے کہتا ہے کیونکہ عقیل علی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے لہذا ہم جو بھی علی کو چھوڑ کے جائے اسے نہیں مانتے۔ یہ وہی والی سوچ ہے، یہ زمانہ جو ہو رہا ہے نا کسی کو مقصر کہنا، جو علی کو چھوڑ کے چلا جائے وہ مقصر ہے، یعنی آپ عقیل کو مقصر کہہ رہے ہیں، رسول عقیل سے محبت کر رہے ہیں، علی عقیل سے محبت کر رہے ہیں، حسین عقیل سے محبت۔ آپ پڑھے لکھے جاہل ایسے ہی ہوتے، کچھ نہیں آتا۔ ممبر سے کہا گیا آپ کے ممبر سے کہ عقیل چونکہ علی کو چھوڑ کے چلے گئے تھے لہذا ہمارا عقیل سے کوئی تعلق نہیں۔ جواب سیدھا سا نوجوانوں کو، بچوں کو، سب کو سمجھ میں آ جائے، آسان سا جواب۔ یہ مولا کی شہادت کب ہوئی؟ 40 ہجری میں، سب کو یاد ہے نا؟ مولا متقیان کی شہادت کب ہوئی؟ بس یہ ایک لائن کا جواب ہے، سب کو آسانی سے یاد ہو جائے گا تاکہ آپ سب منزل یقین پہ رہے اور کوئی شک میں باقی نہ رہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں، سب کو یاد ہونا چاہیے کہ عقیل کا 40 ہجری سے پہلے شام جانا ثابت ہی نہیں ہے۔ عقیل 40 ہجری کے بعد شام گئے ہیں، تو علی کو چھوڑنا کیسے ہو گیا؟ علی تو شہید ہو چکے۔ جواب مل گیا؟ اتنا سا جواب ہے، یا رسول اللہ تحب عقیلا، آپ عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ رسول نے فرمایا ہے انی، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں معتبر ترین روایت پڑھ رہا ہوں،
احب عقیلا من وجہین یا حبین، دو طریقوں سے روایت ہے. میں عقیل سے دو وجوہات کی بنا پر محبت کرتا ہوں. ایک احب حبا لہو، ایک تو عقیل ہے ہی ایسا اس سے میں پیار کروں. نبی جس کے بارے میں یہ کہہ دے بات ہی ختم. مصطفیٰ جس کے بارے میں یہ کہہ دے بچتا ہی نہیں کوئی. عقیل کی شخصیت ایسی ہے کہ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں مجھ سے پیار کرو. اور دوسری دلیل وَلِحُبِّ أَبِي طَالِبٍ لَهُ، اور اس لیے کہ میرے چچا ابو طالب کو بڑا پیارا تھا. اللہ اکبر. جس چچا کی محبت کو رسول اپنی محبت کا معیار بنائے وہ خود کیا ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. دو وجوہات کی بنا پہ محبت کرتا. اس کے بعد رسول نے خطاب کیا علی کو، یا علی ان له ولدا سیقتل فی محبت ولدک الحسین. اے علی، اس عقیل کا ایک بیٹا ہوگا مسلم جو تمہارے بیٹے حسین کی محبت میں مارا جائے گا. تبکی علیہ عیون المؤمنین، مومنوں کی آنکھیں مسلم پہ گریا کریں. کون فرما رہا ہے؟ رسول. اللہ اکبر. وتصلی علیہ الملائکۃ المقربون، اور مقرب درگاہ الہی فرشتے مسلم کا نماز جنازہ پڑھیں گے. بڑی مصیبت کا جملہ ہے. جس کی نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ تھا، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا. اجرکم علی اللہ. 15 رمضان کا دن تھا جب مکہ سے روانہ کیا حسین نے مسلم کو. مسلم کوفے جاؤ اور جا کے کوفے میں رہنا ہے. جملے کوفے والوں کے بارے میں لکھنا مجھے کہ کوفے والے جو خط لکھ رہے، ایک دن میں تاریخ طبری ارشاد میں ایک دن میں 600 خط، 12,000 کے قریب خط آ گئے. جاؤ مسلم مجھے جا کے بتاؤ کہ اگر کوفے والے ٹھیک، اگر تم لکھو گے تو میں آؤں گا، مسلم کہیں گے تو حسین چلیں گے. اجرکم علی اللہ. مسلم کا یقین دیکھیے، جب مسلم نکل رہے تھے ایک دم پلٹے اور حسین کے قدموں میں گر گئے. مولا نہیں معلوم ان قدموں میں گرنا پھر نصیب ہو کہ نصیب ہو. اجرکم علی اللہ. حسین کے ہاتھوں کا بوسہ، حسین کے قدموں کا بوسہ. مولا مجھے اپنے 2 بچے بڑے پیارے ہیں، اگر آپ اجازت دیں انہیں بھی ساتھ لے جاؤ. مسلم نے یہ کہا، حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جانتے تھے حسین جیسے مسلم نے شہید ہونا ہے، ان دونوں بچوں کا مقدر بھی شہادت ہے. عزاداروں کی نظر ایک جملہ کروں اگر اجازت ہو. کربلا کا واحد شہید مسلم ہے، اکیلا شہید جس نے اپنی پوری نسل حسین پہ قربان کر دی. مسلم کی آج کائنات میں کوئی ضروریت نہیں ہے، کوئی نسل نہیں. 4 بیٹے تھے اور 1 بیٹی. 4 بیٹوں میں سے 2 بیٹے نہر مسیب کے کنارے مارے گئے، 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، اور 1 بیٹی جسے حسین نے اپنے ہاتھوں سے گوشوارے پہنائے تھے وہ شام غریبہ میں گھوڑوں کی ٹاپوں میں ماری گئی. پورا گھر جس نے حسین پہ لٹایا وہ مسلم. اجرکم علی اللہ. میں مختصر کر رہا ہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں. پہنچے مسلم کوفہ پہنچے. کوفہ پہنچ کے ماحول ایسا ہے کہ علی اعلان بیعت نہیں لے سکتے. مختار کے گھر میں چھپ کر لوگوں سے ملنا شروع کیا. اجرکم علی اللہ. وہ وقت قریب آیا کہ جس وقت مسلم نے احساس کیا کہ اب حالات بگڑ رہے ہیں، خروج کرنا ہوگا. 8 ذی الحج یوم الترویہ، جس دن حاجیوں کو پانی پلایا جاتا ہے، مسلم نے خروج کیا. مسلم نے خروج کیا ہے. اجرکم علی اللہ. کوفے والوں نے مسلم کو تنہا کیا. میں اس موضوع پہ پھر کبھی گفتگو کروں گا انشاءاللہ اگر موقع ملا، کہ کوفے میں جتنے لوگ تھے حاکم شام کے ظلم کے سبب 90% شیعہ کوفے سے نکل کے
ایران کی طرف، قم کی طرف، اصفہان کی طرف سلطان ادھر ادھر جا چکے تھے. 10% شیعہ بچے تھے آٹے میں نمک کے برابر. اس میں سے بھی 50 کے قریب شہداء کربلا ہیں جو حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے. لہذا کوفے والوں نے جو بے وفائی کی وہ کوفے والے تھے جو نہ حسین کو جانتے تھے نہ حسین کے باپ کو. مسلم کے ساتھ بے وفائی کی. جب مسلم نے نماز مغرب ادا کیے تو 30 بندے نماز پڑھ رہے تھے پیچھے. نماز عشاء مکمل ہوئی 3 بندے رہ گئے. مسلم مسجد سے نکلے. اجرکم علی اللہ، یہ 9 ذی الحج کا دن تھا، روزہ رکھا ہوا تھا مسلم نے. صبح سے لے کر شام تک افطار کے وقت تک حسین کی محبت میں خطبے دیتے رہے، حسین کی محبت میں گلا خرچ کرتے رہے. روزے میں مجلس پڑھنا، میں جانتا ہوں مجلس پڑھنے والا بندہ ہوں، مشکل ترین کام. صبح سے شام تک حسین کے لیے جس نے گلا خرچ کیا ہو کتنا پیاسا ہوگا. مغرب عشاء کی نماز حالت روزہ میں جب نکلے باہر کوئی کوفے والا ساتھ نہیں. کوفے کی گلیوں میں تنہا پھر رہے ہیں مسلم. مسلم سورما ہے، مسلم جرنل ہے، مسلم فوج کا سپہ سالار ہے، جنگ صفین میں میمنہ کا سردار جسے علی نے بنایا اسے مسلم کہتے ہیں. مسلم چاہتے تو گھوڑے پہ سوار ہو کے کوفے سے باہر نکل جاتے، لیکن یہ مسلم کا یقین ہے اس نے مسلم کو روکا ہوا ہے. مسلم کو حسین نے کہا تھا مسلم کوفے میں رہنا ہے. مسلم کوفے سے نکلے نہیں. آج بھی مسلم کوفے میں باب الحوائج بن کے بیٹھا. چلتے 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 ایک گھر کے دروازے پر رکے. ایک مستورہ وہاں رکی ہوئی ہے طوعہ، وہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے. اس سے کہا طوعہ اگر ممکن ہے تو مجھے تھوڑا سا پانی پلا. عورت گئی پانی لے کر آئی، پانی پلایا، افطار کیا. مسلم نے پانی سے گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. طوعہ کہنے لگی جاؤ اپنے گھر کو جاؤ، یہاں کیوں رکے ہوئے؟ مجھے اچھا نہیں لگتا کوئی اجنبی میرے گھر کی دیوار سے ٹیک لگا ہے. عزاداروں بس یہ جملہ سننا تھا. گھبرا کے مسلم کھڑے ہوئے اور کہنے لگے میں اس شہر میں جاؤں تو کدھر جاؤں؟ میں غریب سفیر حسین مسلم ابن عقیل. مولا آپ میرے گھر کے دروازے. شیعہ امیر المومنین تھی، مولا کی محبت کرنے والی تھی. مسلم کو گھر میں بلایا. مسلم نے نمازیں ادا کی ہے، مسلم نے عبادت کی. آنکھ لگی تو خواب میں دیکھا امیر کائنات کہہ رہے تھے الوہا الوہا العجل العجل. مسلم آ جاؤ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں. وقت سحر قریب آیا. مسلم نماز پڑھ رہے تھے. اجرکم علی اللہ. گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی. مسلم حجرے سے باہر آئے. طوعہ سے کہا طوعہ تو نے اپنی شفاعت کا بندوبست کر لیا، رسول خدا کو راضی کر لیا. طوعہ کہنے لگی مولا باہر نہ جائیے ظالم مار دیں گے. رو کے مسلم نے کہا مجھے منظور نہیں کوئی میرے ہوتے ہوئے حرم پہ حملہ کرے، گھر پہ حملہ کرے. عزاداروں مسلم گھر سے باہر نکلے. 70 بندوں کو لے کر آیا تھا. کون؟ یہ تاریخ یاد کرتے جائیے. محمد ابن اشعث، جعدہ بنت اشعث کا بھائی، اشعث ابن قیس کا بیٹا. 70 بندوں کو لایا. 40 بندوں کو مسلم ابن عقیل نے واصل جہنم کر دیا. اس نے خط لکھا عبید اللہ ابن زیاد کو اور بندے بھیجو. اس نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ بنی ہاشم کا ایک جوان تم سے پکڑا نہیں جا رہا. اس نے خط میں جواب میں لکھا یہ بنی ہاشم کا جوان ابو طالب کا لاد ہے، عقیل کا لخت جگر ہے، داماد علی ہے. تم نہیں جانتے کوئی سبزی فروش نہیں. اور بندے بھیجو. 300 بندوں کی اور نفری بھیجی گئی. اجرکم علی اللہ. مسلم لڑتے جا رہے ہیں. کئی مرتبہ کہا گیا مسلم مت لڑو، ہم تمہیں امان دیتے ہیں، سیدھے سیدھے ہمارے ساتھ دربار چلو. مسلم نے کہا نہیں، میں کبھی امان تمہاری قبول نہیں کروں گا، میں کبھی سر تسلیم خم نہیں کروں گا. اجرکم علی اللہ. گڑھا کھودا گیا، اوپر ایک چھال بچھائی گئی. لشکر پیچھے ہٹتا رہا، مسلم آگے بڑھتے رہے. جب گھڑے میں گرے مسلم، کہیں سے پتھر ظالموں نے مارے، کہیں سے تیر برسے، کہیں سے نیزے آئے، کہیں سے کوئلے دہکتے ہوئے پھینکے. اجرکم علی اللہ. عقیل کا لال جسم سے خون بہ رہا ہے، نکالا گیا. مسلم کو شیر کے ہاتھوں کو کسا گیا پیچھے سے. مسلم رو رہے تھے. کسی نے تعجب کے مارے پوچھا مسلم تیرا جیسا بہادر بھی رو رہا ہے؟ روتے ہوئے مسلم نے کہا میں اپنے لیے نہیں، میں
میں حسین اور اس کی بہن زینب کے میں لکھ چکا ہوں، مولا آ جائیے۔ حسین ابن علی نکل چکے ہیں، مجھے نہیں معلوم اب کیا ہوگا، لایا گیا دربار میں مختصر کر رہا ہوں۔ اجرکم علی اللہ، دار الامارہ کی چھت پہ مسلم کا جب سر قلم ہو کے زمین کوفہ پہ گرا، وادی سوقہ میں حسین کرسی پہ بیٹھے تھے، اچانک گھبرا کر کھڑے ہوئے، علیک السلام یا خواہ۔ گھبرا کے زینب کبریٰ نے پوچھا بھائیا یہ کس کے سلام کا جواب دیا ہے؟ نہ بہن ان دو انگلیوں کے بیچ میں دیکھو۔ اب جو زینب نے دیکھا تو مسلم کا سر کٹ رہا۔ آخری جملہ زحمت میں نے تمام کر دی، آخری جملہ، بہن زینب جاؤ صندوق جیسے وہ بالیاں لے کر آؤ جو میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے لی تھی۔ زینب گئی خیمے سے بالیاں لے کر آئی، حمیدہ کو بلاؤ، حمیدہ کو بلایا، اپنی گود میں بٹھایا، کانوں میں بالیاں پہنانا شروع کی۔ حمیدہ نے دیکھا مامو جان کیا میرا بابا نہ رہا؟ کہا بیٹے اگر تیرا بابا نہ رہا آج سے حسین تیرا باپ ہے، میری بہن زینب تیری ماں ہے، میری بیٹیاں تیری بہنیں ہیں۔ دور حسین کی بیٹی سکینہ دیکھ رہی تھی جب کوئی بچی یتیم ہو جائے، کانوں میں گوشوارے، سر پہ دست شقفت، تسلی کے جملے، اور یہاں کربلا میں کیا ہوا؟ شمر کے تماچے، گوشوارے کھچ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔